سورہ القمر 27واں پارہ آیت نمبر 23 سے 23. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتدر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. كذبت ثمود بالنذر. پچھلی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ قوم سمود نے بھی وارننگ کو اگنور کیا، ڈرانے یعنی خبردار کرنے والوں کی باتوں کو انہوں نے قابل اعتنا نہیں سمجھا. جیسے ہمارے یہاں سیلاب کی وہ وارننگ دیتے ہیں، چتاونی جسے کہتے ہیں ہندی والے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو قریب کی بستیاں وہ خالی کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہی رہتے ہیں، حکومت والے کہتے رہے تھوڑی آئے گا، اتنا ہی سیلاب چڑھے گا ہماری بستی تک آ جائے گا، اس لیے لوگ مارے جاتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی تو یہ بات کہ ضروری نہیں کہ سیلاب آ جائے تو ضروری نہیں کہ ہماری بستی تک آ جائے، اور اگر آ گیا تو ہم چھت پر چڑھ جائیں گے اور پھر وہ چھت سمیت لے جاتا ہے. اسی طرح وہ رسولوں کے معاملے میں کہتے تھے کہاں سے آئے گا عذاب، کون لے کر آئے گا، آپ کے ساتھ ہے کون، اور ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ہمیں کون آ کے ہلاک کرے گا. یعنی بہت سارے پھر اس کے ساتھ وہ ایفس اینڈ بٹس لگا کے اپنے لیے جگہ نکالتے تھے. فقالوا ابشرا منا واحدا. اب یہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بشر ہے، اب ہم بشر کے پیچھے لگ لیں. یعنی کوئی مافوق الفطرت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ جی اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ہوگا. وہ بشر بھی ہے اور منا بھی ہے، بشر بھی ہے اور ہمارے اندر سے ہے. یا تو باہر سے اٹھ کے اچانک آ جائے نا کوئی بندہ، جیسے کہیں سے کوئی پھٹے کپڑوں والا آ جائے تو لوگ اٹھ کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے اس کے، بابا جی آ گئے، بابا جی اپنے گاؤں کے اندر ان کے وہ مسجد کا پانی بھرنے والا اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کو وہ دھکے دیتے ہیں. وہ پانی بھرنے کے عوض وہ پلے لے کر آتا ہے، 2-3 لگے ہوتے ہیں، ایک میں آٹا ڈالتا ہے، ایک میں روٹیاں ڈالتا ہے، ایسے کر کے آٹا نہیں دیتے، روٹی پچھلے دن کی بچی دے دیں گے اسے. نئے آنے والے کے سامنے پراٹھے رکھیں گے، حلوے رکھیں گے، کوئی پھٹے ہوئے کپڑے ننگا مننگا آ گیا تو ولی اللہ ہو گیا. یعنی اللہ کے دوستوں کا معیار یہ ہے ان کا. تو ایک تو بشر ہے، پھر ہم ہی میں سے ہمارے سامنے جوان ہوا ہے، ہماری گود میں جوان ہوا ہے. اب ہمیں کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور تم سارے میری اطاعت کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک رسول کے ساتھ نہیں ہوا، سارے رسولوں کے ساتھ یہی ہوا. تو نے کہا کہ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ. اپنے جیسے بندے کے پیچھے لگ جاؤ گے تم تو گھاٹے میں رہو گے. أَيَعِدُكُمْ، یہ تمہیں ڈراوے دیتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہڈیاں اور مٹی بن جاؤ گے، گوشت مٹی بن جائے گا، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی. أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تم پھر دوبارہ گوشت پوست کے ساتھ
زندہ کر کے اٹھایا جاؤ گے؟ یہی ڈراوا ہے نا اس کے پاس زیادہ. یہاں تو کر نہیں کچھ سکتا ہمارا. وہ کہتے ہیں مولوی جب بگاڑ نہیں سکتے تو کہتے ہیں اللہ تمہیں نمٹ لے گا, قبر میں تمہارے ساتھ وہ اتنے لمبے سانپ ہوں گے. یہی بات وہ کہتے تھے. آیعدکم, یہ تمہیں ڈراوے, آپ کو دنیا میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتا, ہم طاقتور ہیں. اب یہ تمہیں ڈراوے دیتا ہے کہ تم مرد ذرا مرو, ایک دفعہ مر گیا تم دیکھو تمہارے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. تم مرو گے, پھر تم مٹی بن جاؤ گے, پھر تم اٹھو گے ایک دن اور تمہارا محاسبہ ہوگا, تم جہنم میں جاؤ گے. ہیہات لما توعدون, یہ جس کے تمہیں ڈراوے دے رہا ہے نا, یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے, امپاسبل, امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. بالکل وہی ہر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے یہی کہا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, قرآن جیسی عظیم کتاب کسی عظیم بندے پر کیوں نازل نہیں ہوئی؟ مٹھی بھر کھجوروں کے عوض بکریاں چرانے والے پر نازل ہو گئی. اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا, کوئی پرسنالٹی والا نہیں ملا, کوئی سردار نہیں ملا. 2 بستیاں طائف والی, وہاں بھی سردار تھے, ان کے باغات تھے, جیسے آپ دیکھیں یہاں کے وہ لیوا میں اور آگے پیچھے ان کے باغات ہوتے ہیں, وہاں ان کے باغات تھے, رشتہ داریاں تھیں ان کی. ان 2 بستیوں کے کسی عظیم سردار پر نازل کیوں نہیں, جو ایک دفعہ بولتا اور سب کے پیشاب نکل جاتا, ایک دم اسلام نافذ ہو جاتا, لوگ قبول کر لیتے, ڈنڈے کے طور پر قبول کر لیتے. یہ اعتراض وہ اس وقت بھی اللہ پاک نے فرمایا میں نے دنیا تم سے پوچھ کر نہیں تقسیم کی, تو کتاب تم سے پوچھ کر نازل کروں گا میں. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, ہم نے معیشت تمہارے اندر اپنی مرضی سے بانٹی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو قابو میں رکھو, امیر بھی ہو غریب بھی ہو. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, اپنے میں سے ایک بندے کی ہم پیروی کریں. اصل میں ہوتا یہی ہے, ایک دفعہ تبلیغی سفر کے دوران بھاولپور اور یہ ملتان کے علاقے میں ایک جاگیردار صاحب تھے, دل کھل گیا تو ان سے, طارق جمیل صاحب بھی تھے اصل میں اس میں, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ایسا کرو, مہربانی کرو کہ مجھے یہ جو علاقہ نا اس میں تم کھڑا مت کرو, لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ بیٹھیں جی آپ, اللہ بہت نفع ہوگا انشاءاللہ, آپ کو بہت فائدہ ہوگا, یہ سارے میرے مزارے ہیں. اب میں ان کی منتیں کروں گا کہ تم بیٹھو یہاں پہ اور تمہاری مہربانی ہوگی, مہربانی نہ ہوگی, میں کر پوری بستی ڈنڈے سے لے آؤں گا مسجد میں. وہ کہا بھائی ڈنڈے سے نہیں لانی, آپ نے بس نمازیوں کو کہنا ہے. انہوں نے کہا جی مہربانی کریں پھر یہ اس علاقے میں مجھ سے یہ مت کروائیں, یہ ملتان کراس کر کے آپ مجھ سے کروا لیں جو کروانا ہے, میں جوتے بھی ان کے سیدھے کروں گا, لیکن ان مظاہروں کے نہیں. میں نے, آپ تو چلے جائیں گے یہاں سے روزہ لگا کے, میں نے پیچھے کام لینا ہے. یہ انا جو مارنی ہے یہ کہ ہمارے اندر میں سے ایک بندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح وہ ڈکٹیٹ کرواتا ہے کہ جو میں کہوں گا اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا, وہی کرنا ہے. یہ ہوتی ہے نفسیات, یعنی جن بستیوں پر نبی آتے ہیں ان بستیوں کا سخت امتحان ہوتا ہے, اور اس بستی میں سے حضور نے فرمایا ہر نبی اپنی بستی میں ستایا گیا ہے, تو ان کے لیے سخت امتحان ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اتنے دور ہیں, یعنی لوگ کہتے ہیں, تمنا کرتے ہیں, جب تابعین یہ تمنا کرتے تھے کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ غصہ کرتے تھے, کہتے تھے تم اللہ سے زیادہ حکیم ہو, زیادہ حکمت والے ہو, تمہاری جتنی پیچ تھی تمہیں اسی زمانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم حضور کے زمانے میں ہوتے تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہوتے, تم شکر نہیں کرتے اللہ کا کہ ایمان بھی مل گیا ہے اور کسی فتنے میں بھی نہیں پڑے تم. ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور, ہمارے جیسا پاگل کون ہوگا, پھر تو ہم بھٹک گئے. اُلقی الذکر علیہ من بیننا, اچھا جی ہمیں چھوڑ کر انہی پر ذکر نازل ہوا. اُلقی الذکر, اگر ذکر نازل ہوا ہے تو اسی پر نازل ہو, من بیننا, ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. کوئی ایک چیز تو یہ بتائیں کہ جو ان میں ہم سے اضافی ہے. یہ اعتراض ان کا کہ اللہ پاک اگر سب کو مسلمان کرنا تھا تو جو ان پر آتی ہے مجھ پر بھی آ سکتی تھی, اس پر بھی آ سکتی تھی, اس پر بھی آ سکتی تھی, اللہ خود کیوں نہیں کرتے؟
وہ کہتے ہیں جب امام مہدی صاحب آئیں گے تو آسمان سے آوازیں آئیں گی کہ یہ امام مہدی ہیں ان کے اوپر. تو حضور کے زمانے میں کیوں نہیں آئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ؟ ضروری تو اس وقت تھا، آخری نبی تھے، ان کے چچے ماموں ان کے رشتہ دار جہنم میں جا رہے تھے، آسمان سے کوئی آواز نہیں آئی. امام مہدی کو سرخاب کے پر ہوں گے کہ ان کے بارے میں اللہ مداخلت کر کے آسمان سے آواز دے گا، یہ اللہ کا جو ہے وہ بھیجا ہوا مہدی ہے، تم اس کی بیعت کرو. کسی رسول کے بارے میں آسمان سے ایسی آواز نہیں آئی. تو یہ انسان عقل بھی استعمال کرتا ہے نا، اللہ نے عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے کہ کیا ان میں کیا چیز ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے بارے میں نہیں آئی. ان کے اپنے چچے تائے تھے، سارے مارے بھی گئے، ان میں کافر مرے اور کوئی آواز نہیں آئی. بچے ہیں نا، بچے کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتے، جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا فوراً اعتراض کر دیتے ہیں. یعنی ہم جو اپنے زمانے میں اپنے دادی اماں اور سے وہ کہانیاں سنا کرتے تھے نا، جنوں کی اور دیووں کی اور فلاں ڈھینگ، آپ بچے کو سنا کے ذرا دیکھیں، وہ فوراً دیکھیں یہ کیسے ہوا بھائی. آج کل کے بچے تو آپ کو پتہ ہے ویڈیو گیمز والے نا، وہ نہیں مانتے. ہمیں جو اوٹ پٹانگ کہانی سنا دی جاتی ہے ہم جناب فوراً آمنا و صدقنا کر کے اس کو ایمان پھر بنا لیتے ہیں. بل ہوا کذاب اشر، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس پر کوئی آتا ہے، کوئی وحی نازل ہوتی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے. ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر وہ سافٹ ویئر نہیں ہے، کہاں سے انسٹال ہوتا ہے؟ ہم بھی ڈلوا لیتے ہیں. ان میں کیا خاص بات ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، یہ شرارت کر رہے ہیں. بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے، میاں کو بیوی سے لڑا دیا ہے، پورا فساد مچا کے رکھ دیا ہے انہوں نے، صرف اس بات سے کہ جی میرے اوپر وہی آتی ہے اور آپ کو آواز نہیں آتی، بس مجھے آواز آتی ہے. کہیں وہ کہتے ہیں مجنون، کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتا ہے. سیعلمون غدا، اللہ پاک فرماتے کل ان کو پتہ چل جائے گا. من الکذاب الاشر، کون جھوٹا ہے، کون شرارتی شریر. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم ظاہر کرنے والے ان کے لیے اونٹنی کو آزمائش کے طور پر. یعنی فتنہ ہے نا، فتنہ آتا ہے اس وقت جب آپ دیکھیں سونار جب اس فتنے کے اوپر کسوٹی کے اوپر رگڑتا ہے سونے کو تو رزلٹ نکل آتا ہے. اس کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں رہتا پھر، یا وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. جب کوئی چیز اللہ پاک کسی بستی میں معجزہ بھیجتا ہے تو پھر اس کے بعد یا تو اس معجزے کو مان کے مسلمان ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر ہلاک ہوں گے. اسی لیے مکے والوں کے بار بار کے اصرار کے باوجود بھی اللہ نے کہا نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے مرنا ہے، اس لیے میں نہیں بھیجتے. تو جب تک آپ ان میں ہیں تب تک نہ ان پر عذاب آئے گا اور نہ میں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤں گا کہ پھر اس کے بعد سیدھا سیدھا عذاب آ جائیں. فتنۃ لہم فارتقبہم، آپ دیکھیے، واچ اینڈ سی اینڈ واصطبر، اور صبر کر کے آپ اب انتظار کریں. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری فیز شروع ہو گیا، اس کو اگنائٹ کر دیا گیا، اس کو شعلہ دکھا دیا گیا. اب آپ کے ذمہ تبلیغ نہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ کے ذمہ اب تبلیغ نہیں، اب انتظار ہے بس. وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں بتا دیجئے، ان الماء، کہ پانی قسمت بانٹ دیا گیا بینہم، ان کے درمیان، کل شرب محتضر، اپنی اپنی باری پر سارے حاضر ہو جایا کر. یعنی یہ اونٹنی جو تھی، انہوں نے یہ خود مطالبہ کیا تھا کہ ایسا مطالبہ کرو کہ جو ان سے ہو ہی نہ سکے. انہوں نے کہا جی یہ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی گبن ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری آنکھیں باندھ دیں، وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی وہ اونٹنی، اعتبار آ جائے. وہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے دوسرے بندے سے کہا کہ دوست تھے، دونوں کام کرتے تھے میرے ساتھ وہاں، تو انہوں نے اس سے کہا کہ یار تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا یار پہلے تو اپنی داڑھی بڑی کرنا، مشت اس کی چھوٹی چھوٹی تھی، پہلے تو اپنی مشت کرنا پوری اسلام کے مطابق، میں رکھ لوں گا. اب اس نے وہ پوری کر لی. جب پوری کر لی تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی آپ رکھو داڑھی. اس نے کہا یہ جو پینٹ ٹائٹ پہنتا ہے پہلے اس کا بندوبست کرنا، بندے کے پتروں کی طرح لباس بنا اپنا، پھر میں داڑھی رکھ لوں. اب اس نے وہ سفاری سوٹ بنا لیا. انہوں نے کہا یار اب تو رکھ لیں.
انہوں نے کہا تیری بیوی کا برقع ٹائٹ ہوتا ہے، پہلے اس کو لوز کرو نا. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے. اس نے وہ بھی کر لیا. اس کے بعد پھر آخر میں ان کے درمیان پھر مسجد میں جھگڑا ہو گیا، پھر مارا ٹھیک ٹھاک کٹائی ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی بچہ جانے ہم مسلمان ہو جائیں گے. اونٹنی پہ آئی، مسلمان انہوں نے کیا ہونا تھا، تو نیت ہی نہیں تھی ان کی مسلمان ہونے کی شروع سے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ عاجز ہو جائیں گے. اب وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، ایک ہی ان کا کنواں تھا، وہ اس کا پانی پی جاتی تھی سارا. اب پھر ان کو مسئلہ ہو گیا، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، سارا وہ پی جاتی تھی. تو انہوں نے شور مچا دیا. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ پانی پیتی تھی تو جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی، سب بستی والوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. یعنی پانی پی کے دودھ دیتی تھی ان کو. لیکن اب ذرا دودھ سے ہانڈی تو نہیں نا پکتی، دودھ سے نہایا بھی نہیں جاتا. تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک دن اس کا اور باقی 6 دن تمہارے. اس دن تم آ جایا کرو، جس دن یہ ہوتی ہے اس دن کوئی جانور لے کر نہ آیا. اور وہ جانور بھی اسے ڈرتے تھے، وہ جو جانور تھے ان کے، وہ بھی اس جلال تھا اس کے اوپر، عذاب کی اونٹنی تھی وہ. خیر وہ آخر اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے، اور پھر ان میں سے ایک بندہ تیار ہو گیا. انہوں نے وہ نشے میں تھا، کسی نے اس کو چابی ماری، کہا یار ابھی شیر بنے پھرتے ہو تم، یہ دیکھو اونٹنی نے ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یہی نہیں سنبھالی جاتی. اس نے کہا میں بندوبست کرتا ہوں اس کا. وہ گیا اور اس نے تلوار سے پھر اس کی کونچے کاٹ ڈالی. بس اتنا ہی سارا چاہیے. یعنی اس نے فیتے کو آگ لگا دی. تو اس کے بعد عذاب ہے، 3 دن کی مہلت دی گئی، 3 دن کے بعد عذاب آ گیا. فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے پکارا. نادوا ندا دینا اردو کا لفظ ہے. فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے دوست کو پکارا، یعنی اس نشئی کو. فتعاطى فعقر، اس نے وار کیا اور کونچے کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیا ہوا انجام اس کا، ہمارا عذاب کیسا تھا، وارننگ کا نتیجہ کیا نکلا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، یعنی کوئی ایسی آواز آئی کہ جس نے ان کے دل پھاڑ دی. جھڑکی، صیحہ کہتے ہیں پکار کو، چیخ ایک دم جب کوئی مارتا ہے. تو ابھی کوئی آدمی ایک دم آپ کے پاس سے چیخ مارے تو آپ کا دل دھڑک سکے. وہ ایسی آواز تھی کہ پوری کی پوری بستی کے جو ہے وہ دل پھٹ گئے، اور وہ اسی طرح مرے کے مرے اپنے گھروں کے اندر ہی مر گئے. فکانو کا حشیم المحتضر، وہ اس طرح ہو گئے جس طرح جانور جب کھاتا ہے چارہ تو آپ نے دیکھا پھر وہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی اس کے گرتا ہے. وہ ایک تو وہ کھرلی ہوتی ہے جس میں سے وہ کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر کچھ گر رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے نیچے، اور وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ کے پھر کچلا جاتا ہے. اس طرح اس کی کیفیت ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت پکڑنے کے لیے بڑا آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے. کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی وارننگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جھٹلا دیا انہوں نے. کوئی ڈر نہیں، کون کرے گا، اکیلا لوط ہے، کیا بگاڑے گا میں. انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر بھیجی کنکریاں. حسب کہتے ہیں یہ جو پکی ہوئی کنکری ہوتی ہے، وہ والی ہوا آئی ہے اصل میں جس میں وہ کنکریاں تھیں. ہوگا کہ ہر کنکری پر اللہ پاک نے فرمایا سورہ ہود کے اندر، جس نے حضور کو بوڑھا کر دیا، اس میں کہا کہ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، سجیل بھی اسی کو کہتے ہیں کنکری، مندود مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے یہاں سے نشان لگی ہوئی تھی. جس طرح دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا تھا، کنکری کنکری پہ بندے کا نام لکھا ہوتا کہ اس نے فلاں کو جا کے ہٹ کرنے، اور وہ اس بندے کو فوکس کر کے لگتی تھی اور اس کا کھانا خراب کر دیتی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں سحر کے وقت، یہ عذاب جو آتا ہے، آپ دیکھا زلزلہ بھی اسی ٹائم، عام طور پہ یہ زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں یہ رات کو آتے ہیں، اور رات کو بھی تیسرے پہر عذاب آتے ہیں. یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نیند بہت گہری ہوتی ہے. وہ جس کو نہیں بھی نیند آتی نا،
وہ آخر میں صبح کے وقت نیند اسے آ ہی جاتی ہے، اور وہی وقت عذاب کا ہوتا ہے کہ کسی کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. عذاب آنے کی جب کیفیت پر بندہ توبہ کرنا، وہ سوئے ہوئے اسی طرح. نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، یہ ہماری طرف سے انعام. یہ دیکھیں عذاب ہے، لیکن اللہ پاک فرمانے کہ جس کو جٹلایا گیا ہے اس کی قدردانی کے لیے یہ نعمت ہے. یعنی نبی کی قدردانی میں ان کی قوم کو برباد کیا گیا ہے، ہلاک کیا گیا، چونکہ انہوں نے اس بندے کو کفران کیا ہے، دھتکار دیا ہے، لہذا پھر اللہ کا غضب بڑھ گیا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اس نے ان کو بار بار ڈرایا ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے شک کیا وارننگ کے بارے میں، وہ جو ڈراوا تھا اس پہ شک کیا اور جھگڑا کیا اپنے نبی سے کہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کون لائے گا ہمارے اوپر. یہ ہے فتمارو، تو متو کرنا اس میں کہ بھئی کیسے آئے گا عذاب. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے ان کے جو مہمان تھے، ضیوف، حاجی جو ہوتے ہیں ان کہتے ہیں ضیوف الرحمان، بورڈ میں یہ رحمان کے مہمان ہیں. تو یہ جو فرشتے عذاب والے گئے تھے یہ ان لڑکے بن کے گئے تھے، اور چونکہ یہ اس میں بد عادت میں مبتلا تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی یہ ہمارے حوالے کر دیں. ان کا یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ میرا منہ کالا کرنے لگے ہو. ان کا جی آپ سے کو ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ جانوں کا ٹھیکہ مت لیں، ہم نے آپ کے گھر کو سپیئر کیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی پناہ میں لینا شروع کر دیں. اب انہوں نے باہر سے دھکے دینے، دروازے توڑنے شروع کیے، اور لوط علیہ السلام دروازے اندر سے زور سے بند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ آج مجھے کوئی قوت ہوتی، یعنی میرے ساتھ کوئی بیٹے ہوتے، کچھ بھائی ہوتے جو آج مقابلہ کرتے تمہارا. تو انہوں نے کہا کہ کاش آج میں الی رکن شدید، کوئی میرا پشت پناہ ہوتا. اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم فرشتے ہیں، ہم آئے اسی کام کے لیے، آپ ہٹ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اللہ میرے بھائی لوط پر رحم کرے. یعنی اللہ نے عذاب کے لیے اپنے قوی ترین فرشتے چن کر بھیجے تھے، اور وہ بے بسی میں کہہ رہے تھے کہ کاش میرے ساتھ کوئی قوت والا ہوتا تو آج یہ دروازہ روکتا، اور قوت والے ساتھ کھڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد پھر اللہ پاک نے کوئی نبی کسی غیر قوم میں نہیں اٹھایا، اسی قوم میں سے اٹھایا کہ کم از کم اس کے چچے تائے حضور کے ساتھ جو ابو طالب رہے ہیں اور عباس رہے ہیں، وہ بھتیجا کرنے کی وجہ سے رہے، رسول کی وجہ سے نہیں رہے. وہ قبیلے کی ناک کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا ان کا. بھائی قبیلے کا سردار ہے، اپنے قبیلے کے بندے، اس کی غیرت کا تقاضا کہ اس کے قبیلے کے بندے نہیں، قبیلے کے جانوروں کو بھی کوئی ہاتھ نہ لگائے. حضرت عباس رات کو سوتے نہیں تھے، حضور کی ٹو میں رہتے تھے، جہاں حضور جاتے. بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، عقبہ ثانیہ دونوں بیعتیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوئی ہیں. لیکن اسلام وہ کب لائے ہیں؟ فتح مکہ پر. غزوہ بدر کے قیدیوں میں وہ شامل تھے اس وقت، اور انہوں نے بچایا تھا ابو سفیان کو، اور بدر میں لڑنے گئے تھے، قید ہوئے، اور حضور نے کہہ دیا تھا کہ عباس زبردستی لائے گئے، یعنی وہ دل سے لڑنے نہیں آئے. ظاہر اپنے قبیلے کے آدمی سے کون لڑے گا قبیلے والا. تو اس لیے جو کچھ دیکھے وہ ان سے جو ہے وہ تعرض برتے، انہیں مارنے کی کوشش نہ کریں. اس پہ کسی نے کہہ دیا کیوں جی ہم تو اپنے عزیز و اقارب کی گردنیں اڑا دیں اور حضور کے چچے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ حضور کا چچا، اپنا چچا ہم مار دیں، حضور کا چچا چھوڑ دیں. تو بات تو یہ تھی کہ حضور کا چچا اصل میں اس وقت دل میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے. تو حضور کو پتا تھا کہ بھئی یہ زبردستی لائیں، جبکہ دوسروں کے چچے جو تھے وہ بارضا اور رغبت لڑنے آئے تھے. خیر انہوں نے انہیں ڈرایا تھا. فتمارو بالنذر، انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے ان کے مہمان کے بارے میں ان کو پھسلانے کی کوشش کی، ان سے لینے کی کوشش کی. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالا. یعنی اللہ پاک نے وہ جو دروازے پہ کھڑے تھے اور اندر آنا چاہتے تھے ان کی آنکھوں کو مٹا کے رکھ دیا. یعنی یہ حصہ اور یہ حصہ اس طرح مل گیا جیسے یہاں آنکھ کے لیے کوئی کھڈا ہی نہیں تھا.
یہ پہلی صورت تھی عذاب کی. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ تمسنائے فذوقوا عذابی ونذر، چکھو میرا عذاب اور اس وارننگ کا نتیجہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، اور پھر صبح کے وقت تو وہ عذاب آ گیا انہیں کہ جو پھر پرماننٹ عذاب ہے. فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو تم میرا عذاب اور وارننگ کا نتیجہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت پکڑ. یعنی اس کی باتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ سمجھ نہ لگیں، یہ ہر بندے کی سمجھ میں، مثالیں بھی لگتی ہیں، اس کی دعوت بھی سمجھ میں آنے والی ہے، اور جو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہے بہت، یہ کتاب مبین ہے، واضح پیغام دیتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کے پاس بھی، یعنی قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے. دو بھائی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا. یعنی 9 نشانیاں دکھائی گئی تھی انہیں، بڑی بڑی مفصلات، گیپ کے ساتھ، وقفے کے ساتھ، اور 30 سال لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں. کوئی یہ جیسے رکوع میں شروع ہوتا ہے، رکوع کی آخر میں عذاب آ جاتا ہے، ایسے نہیں ہوا. 30 سال محنت کی ہے. عذاب آیا ہے، پھر انہوں نے توبہ کی، یا وعدہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ ہٹا دے تو ہم مومن ہو جائیں گے، اور وہ ہٹا دیا کر پھر مومن نہیں ہوئے، کوئی اور اعتراض کر دیا انہوں نے. پھر اسی وقت عذاب نہیں آیا، پھر 2-4 سال درمیان میں وقفہ دیا گیا. ان کا پانی خون بن گیا، مینڈکوں نے حملہ کر دیا، ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، ان کے جوئیں پڑ گئیں. یعنی وہ عذاب جو پوری پوری قوم پر آئے ان تو انہوں نے جھٹلا دیے سب. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو پھر اللہ نے ان کو زبردست قدرت والے کی پکڑ کی طرح پکڑا. پھر ایک تو ہوتا نا پکڑا اور دوسرا چھڑا کے لے جاتا، ایسے نہیں. جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک آیت میں اس سب بحث کو سمیٹ. اکفارکم، اے مکے والو، تمہارے کفار یہ جو نبی کو جھٹلا رہے ہیں، پچھلوں پہ عذاب ہے نا، پچھلے جتنے بھی تھے انہوں نے جھٹلایا، ان کی داستان بیان کی 2-2 3-3 آیتوں میں. اور اس کے بعد فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، یہ تمہارے کافر جو ہیں وہ ان کافروں سے اچھے ہیں، پیارے ہیں اللہ کو کہ ان کو چھوڑ دے گا. یعنی پچھلی قوموں کو نبی کو جھٹلانے پر عذاب ہے. اب تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ ان کافروں کو اللہ چھوڑ دے گا؟ کیوں؟ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوں. اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو گزرے ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، تمہارے کافر ان سے زیادہ بہتر ہیں. ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہیں ایکسیپشن دی گئی ہے اللہ کی کتابوں میں. کوئی ایسی کتاب پیش کرو کہ جس میں کہا گیا کہ باقی قوموں پر تو عذاب آئے گا لیکن مکے والوں پر عذاب نہیں آئے گا. زبر جمع ہے زبور. تو صحیفے جو پیجز ہوتے ہیں، جس طرح یہ زبر، اس کے زبر الحدید، وہ جو سورہ کہف میں آپ انہوں نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے آؤ. زبر یہ ہے. ایک پیج دیکھا نا، وہ لوہے کی جو چادر ہے وہ بھی اسی پیج کی طرح ہوتی ہے، اس ورقے کی طرح. یہ ہے زبر. ایک ایک ورقہ دوسرے انبیاء پر جو آتا تھا، جیسے تسبیح بیان کرنی ہے تو جو زبور جو داؤد علیہ السلام، وہ دعائیں ہیں اصل میں. وہ زبور پوری کی پوری دعاؤں پر مشتمل ہے، بڑی بڑی طویل دعائیں. تو کہا کہ اگر ایسا کوئی ورقہ تمہارے پاس ہے جس میں اللہ نے لکھا ہوا ہے تو لاؤ، لا کے دکھاؤ کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ عذاب تو آئے گا لیکن فتح ہم کو ہو گئی، ہم غالب آ جائیں گے اس عذاب پر. نحن جمیع منتصر، یعنی ہم عذاب کو فیس کر لیں گے، عذاب آ کے ٹل جائے گا، ہم پھر گریبان کھول کے ایسا کر کے گلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا نہیں. سیہزم الجمع، ان سارے گروہوں کو شکست ہوگی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ دے کر بھاگیں گے.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا بات اللہ پاک نے کی ہے کہ جماعتوں کو شکست ہو جائے گی اور یہ پیٹھ دے کر، مگر جب بدر والے دن میں نے ان کو پیٹھ دے کر بھاگتے دیکھا، قریش بڑی جنگجو قوم تھی، لوگ ڈرتے تھے، یمن سے لے کر شام تک ان کی داغ تھی، یہ کسی کم تر قوم سے یہ روز گلی کوچے میں جھگڑے نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بستیوں کو یہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، یہ جب کسی قوم پر چڑھ جاتے تھے تو پھر اس قوم کی خیر نہیں ہوتی تھی، بالکل سپر پاور کی طرح، وہ جو کہتے ہیں پتھر کے زمانے میں ہم تمہیں لے جائیں گے، یہ جس بستی میں گھستے تھے اس کو تہس نہس کر دے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا نہیں کرتے تھے، باوقار قوم تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا اس طرح بھاگتے ہوئے بدر والے دن، تو میں نے کہا اللہ نے یہ نقشہ کھینچا تھا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، مگر قیامت جو ہے وہ ان کا موعد ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی اصل جو عذاب ان کو ملے گا اس دن ملے گا، وہ ساری قوموں کو ملے گا ان کو۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اور مر کی جمع مر کہتے ہیں کڑوے کو، بٹر، امر کا مطلب بہت زیادہ کڑوی ہوگی ان کے لیے، یعنی وہ دن کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کنت جاریۃ العب، میں لڑکی تھی کھیلتی پھرتی تھی۔ یہ کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث کو بیان کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ القمر کی، تو میں کنت جاریتن، جاریہ جو ہے وہ بچی طفلہ نہیں ہوتی، جاریہ ہوش سنبھالی ہوئی لڑکی ہوتی ہے، 5-10 سال کی، 10 جو دوڑتی پھرتی، تو کہتے ہیں میں دوڑتی تھی اور میں یہ آیت پڑھا کرتی تھی، یعنی اس کا ردم ہے نا، جیسے ہم کھیلا کرتے تھے تو گلی ڈنڈا، تو جو چیز ہم نے نامنظور کرنی ہو، 1971 کی بات کر رہا ہوں، تو ہم کہتے تھے بنگلہ دیش نامنظور، اس زمانے میں وہ چاکنگ تھی نا دیواروں پہ، بنگلہ دیش نامنظور، بنگلہ دیش، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بنگلہ دیش کیا ہے اور کیا مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ ہماری زبان پہ چڑھ گیا تھا کہ جب بھی ہم نے وہ دیکھا کسی نے بےایمانی کی اور ہم نہیں مانتے تو ہم کہتے تھے بنگلہ دیش نامنظور۔ میں دوڑتی پھرتی تھی اور پڑھتی پھرتی تھی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ اس کے حساب سے بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کے وقت 16 سال اور رخصتی کے وقت 19 سال بنتی۔ وہ جو 6 سال والی ہے اس کے مطابق ابھی یہ سورج اب نازل ہوئی ہے تو ان کے پیدا ہونے میں ابھی 5 سال رہتے تھے، وہ بھی بخاری کے، یہ بھی بخاری کی۔ 6 سال والے اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو کتاب التفسیر والی کو مانتے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، در حقیقت مجرم ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور غلط رستے پہ ہیں اور گمراہ ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ آگ میں کھینچے جائیں گے۔ اسحب آپ کہتے ہیں نا، اسحب پل لکھا ہوتا ہے نا، جب دروازے پہ آپ جاتے ہیں تو شیشے پہ لکھا ہوتا ہے نا پل، عربی میں لکھا ہوتا ہے اسحب، کھینچنا۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن کھینچے جا رہے ہوں گے آگ میں، علی وجوہ، منہ کے بل، ذوقوا مس سقر، ذرا جہنم کی کا مزہ چکھ لو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق بنایا ہے، یعنی جو چیز بھی اللہ پاک نے جس میں آنکھیں بنائی ہیں تو جہاں لگائی جانی چاہیے تھیں وہیں رکھا ہم کو۔ مسئلہ تھا کہ بھائی ان کو کہاں فٹ کرنا ہے کہ پورا فوکس رہے، تو اللہ پاک نے ان کو ان کے لیے جگہ منتخب کی اور وہیں لگائی۔ مختلف چیزوں کی مختلف جگہ آنکھیں لگائی ہوئی ہیں اللہ پاک۔ مچھلیاں آپ نے دیکھی سمندر میں، ان کو اوپر کر کے ایسے کر کے تو ان کی آنکھیں۔ انجینئرز بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ اکٹھے ہی سارے، تو
مجھے یہ بات ہمارے عمران بٹ صاحب رئیس المہندسین WD میں ہو تارت انجینئرز بیٹھے ہوئے ہم لوگ، تو وہاں بات چلی یار کہ اگر ہمیں اللہ پاک پوچھتا یا ہم یہ طے کرتے بندے کے بارے میں تو اس کی آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، تو تمہارا کیا آئیڈیا، سارے انجینئر بیٹھے ہو تو کہاں آنکھیں لگی ہونی چاہیے تھی؟ تو ایک صاحب جلدی سے بولے، کہنے لگے جی میں تو اسے تو انگلیوں پر رکھتا ہوں کہ بھائی انگلی پہ آنکھ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، صبح صبح جب آپ استنجا کرتے، یعنی اچھی جگہ ڈھونڈی ہے آپ نے، اللہ پاک نے اس کو اس جگہ رکھا ہے کہ خود انسان بھی اپنا پورے کا پورا کور رہتا ہے، سائڈیں اس کی کور رہتی ہیں، پیچھے کا ایریا 4 فٹ ایریا 5 فٹ جو ہے وہ اس کے میں جب آگے کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہاں گیپ ہے، کون ہلا ہے، کون سجدے میں لیٹ گیا ہے، کون لیٹ اٹھا ہے تحیات سے، وہ پیچھے پورا فوکس رہتا ہے۔ یہ کمال ہے اللہ پاک، اس لیے کہا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ سارا کروڑوں اور اربوں انسانوں میں اختلاف کس چیز کا ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ فٹنگ کا، فٹنگ کا فرق ہے جس سے شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک ہی باپ کے 8 بیٹے، 8 کی اپنی اپنی شکلیں، کیا ہے بھائی گاڑیاں تو بدلی ہوتی ہیں مانا، کبھی وہ لائٹیں اوپر کر دیتے ہیں، کبھی نیچے کر دیتے ہیں، کبھی باریک کر دیتے ہیں، کبھی 4 کر دیتے ہیں اس کے، کبھی شیشے آگے کر دیے سائیڈ والے، یعنی اس کی تو شیپ وہ بدلتے ہیں، لائٹیں زیادہ کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں۔ انسان کی اتنی جگہ یہ 6x4 انچ کی، صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اسی 4x6 انچ کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنا، چیزیں بھی وہی رہیں، ناک بھی اسی جگہ رہے، ایسا نہیں کہ ماتھے پہ لگا دی بدلی کر دی، آنکھیں نیچے لے آئے، نہیں، اسی جگہ آنکھیں ہیں، اسی جگہ ماتھا ہے، اسی جگہ ناک ہے، اسی جگہ منہ ہے، اسی طرح ہونٹ ہیں۔ کیا ترکیب ہے، کیا اسمبلنگ ہے کہ 4 چیزوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ پاک بھائیوں بہنوں میں فرق ڈال دیتا ہے۔ گاڑیاں آپ نے دیکھی ہوگی، ایک ہی ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے، آپ بھی جا کے دوسری گاڑی کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کمال نہیں؟ یہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اس کی یہ ترکیب اسمبلنگ اس کی ہے۔ ہم نے ہر چیز اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ انسان سب سے جو چھوٹا پیمانہ ہے وقت کو ناپنے کا وہ پلک جھپکنا ہے۔ کہتے ہیں پلک جھپکنے میں یہ چیز ہوگی، پلک جھپکتے ہی یہ کام ہو گیا۔ اب تو آپ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو پلک جھپکتے آ جائیں گے۔ مائیں دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتی ہو، کہا وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گی، مجھے پتا میں نے بچہ کہیں گر گیا۔ وہ وقت ہوگا حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے فوری طور پر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ حج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جو زلزلہ آئے گا تو اس میں دودھ پلاتی اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ حمل گرا دے گی، اور تم دیکھو گے لوگ نشے میں، اور لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یعنی ڈول رہے ہوں گے نا بندے، آپ جا رہے ہو گاڑی آپ کے آگے ایک ٹریک میں جا رہی ہے دوسرے ٹریک میں، آپ کیا کہتے ہیں نشے میں، بندوں کے پاؤں ٹھیک سے نہیں پڑ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے نشے میں ہے، فرمایا وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب پاؤں نہیں ٹکنے دے رہا کسی کو، اس دن سے ڈرو۔ بس کلمح بالبصر، بس پلک جھپکتے ہی قیامت آ جائے گی، اور جب اس نے اٹھانا ہے، اب جب ہم سب ختم ہو جائیں گے، جو جائیں وہیں مر جائے گا، صدیاں گزر جائیں گی، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد پھر اللہ پاک ارادہ فرمائے گا کہ اب ان کو مجلس پھر لگانی چاہیے، اور اسی طرح وہ جھڑکی دے گا اور پلک جھپکتے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی، کوئی دیر نہیں لگنی۔ انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک جھڑکی میں نے دینی ہے، تم سارے جاگ جاؤ گے، جاگ جاؤ گے، تم سوئے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم تمہارے جیسے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اشیاءکم ای اشباہکم، یعنی تم سے ملتی جلتی قوم ہم تباہ کر چکے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا بڑا
لکھا ہوا مستتر سطروں میں لکھنا. اسی کو کہا سورہ کاف میں کہا کہ اس دن انسان کہے گا کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا. ایک تو نا بڑے بڑے کا چھوٹے. مسقال ذرہ، رائے کے دانے کے برابر بھی بھلائی کی ہے تو بھی تم دیکھ لو گے، رائے کے دانے کے برابر بدی کی ہے تو بھی تم دیکھ لو گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. وہ فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر. وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ. یغادر ڈیپارٹ کرنا، آپ نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا نا المغادرون، ڈیپارچر والے. تو یہ ہے لا یغادر، اس نے نہیں چھوڑا، صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹا یا بڑا، الا احصاها، گن کے رکھ دیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے کیا ہوگا وہ حاضر پائیں گے وہاں اس کتاب میں. کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہوگی کہ وہ جو کارٹیج ختم ہو گیا تھا، وہ فرشتہ کارٹیج لینے گیا، اتنی دیر میں بندے نے گپلا کر لیا، وہ گپلا نہیں آیا. کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ان المتقین فی جنات و نہر. آخری دو آیتوں میں نقشہ کھینچا کہ مومنوں کا کیا بنے گا. کہا کہ یقیناً متقین پرہیزگار جنت میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کا مقام. باقی سارے مقام جھوٹے جو شیطان وعدے کرتا ہے نا کہ تم یہ کر لو گے پھر تم چودھری بن جاؤ گے، پھر لوگ آئیں گے تمہارے پاس، تمہاری مجلس میں مقدمے پیش کیا کریں گے، تم فیصلے کیا کرو گے، تم بہت بڑے خان بن جاؤ گے، تم جرگے چلایا کرو گے. کہا یہ سب فراڈ ہے، شیطان تمہارے ساتھ فراڈ کا. مقعد صدق وہی ہے جو وعدے رب نے کیے ہیں. وہ جو کرسی رب کے ساتھ تمہیں ملے گی وہ سچائی کی کرسی ہے، اس لیے کہ سچے وعدے کے بدلے میں وہ ملی ہے. تو عند ملیک مقتدر، ملیک وہ بادشاہ جس کی ہمیشہ حکمرانی رہی ہے، وہ ہے نا الرحیم، کانٹینیوٹی. الرحمن بھی ہے لیکن اس کی رحمت میں کانٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے. اللہ کی بادشاہی میں ایسا نہیں کہ درمیان میں بغاوت ہو گئی اور اس کی بادشاہی نہیں رہی. جیسے ہوتا ہے نا بیٹے نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور باپ کا تختہ الٹ دیا، یہ جیسے اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کر دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا تختہ الٹ گیا اور بعد میں اللہ نے دوبارہ اقتدار. اس کے اقتدار میں کائنات پیدا ہونے سے لے کر درمیان میں کبھی یہ جو ہمیں دیا اس نے موقع اپنی مرضی سے دیا ہوا ہے، ہم اس کے حکم سے باہر نہیں ہیں. اس لیے یہ اقتدار اب بھی اس کا ہے. ملیک مقتدر، قدرت والا، کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا، کوئی اس سے بھاگ کے نہیں جا سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.